بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، وطر کے متعلق چند مسائل ہم عرض کرتے ہیں کہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور وطر میں صورتیں کون سی پڑھنی چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام سے جو چیزیں منقول ہیں ان میں یہ بات نبی پاک علیہ السلام کے وطر کے حوالے سے یہ معمول عرض کیا گیا، اس چیز کو بیان فرمایا ہے محدثین نے کہ وطر کی چونکہ 3 رکعتیں ہیں، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ، یعنی یہ تقریباً آخری جو پارہ ہے عامہ، اس کی 10ویں صورت بنتی ہے، سورہ طارق کے بعد اور سورہ غاشیہ سے پہلے، اور یہ 12واں رکوع یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ بڑی صورت ہے۔ پہلی رکعت میں نبی کریم علیہ السلام یہ صورت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو وطر کی 3 رکعتیں، پہلی، دوسری، تیسری میں تینوں میں قرات فرض ہے، اور تینوں صورتوں میں، تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جیسے عام نماز میں ملائی جاتی ہے سورت، وہ بھی واجب ہے، اور سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، اس کو بھی ملایا جائے گا۔ اور تیسری رکعت میں چونکہ رکوع سے جانے سے پہلے اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح تکبیر کہی جاتی ہے، اور پھر ہاتھ باندھ کے دعا پڑھی جاتی ہے، وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے۔ اس میں اب کون سی دعا پڑھی جائے، دعائے قنوت کسے کہتے ہیں، تو اس سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی خاص بات، کوئی خاص دعا یہ منقول نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص، اکثر حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص اگر پڑھ لے اس کی جگہ کوئی، تو وہ بھی درست ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت، یعنی جو سب سے مشہور ہے، سب سے مشہور اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ اگر کسی کو نہیں آتی، ویسے تو یاد کرنی چاہیے، اتنی مشکل اور بہت بڑی بھی نہیں ہے، تو بچے ہمارے اکثر یاد کرتے ہیں، تو بچپن سے جو چیزیں یاد کی ہوں تو تقریباً وہ پھر پوری عمر نہیں بھولتی۔ تو دعائے قنوت میں اگر کسی شخص کو یہ دعا نہیں آتی تو اس میں پھر وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیا کرے۔ اور اگر یہ بھی نہیں آتی اس کو تو پھر اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، تو اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ زیادہ جو مشہور ہے وہ پڑھ لے، یا اس کے علاوہ کوئی صورتیں پڑھ لے۔ اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس سے بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اس سے دعائے قنوت سے کوئی خاص دعا جو ہے مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے مشہور دعا وہ تقریباً تمام حضرات کو یاد ہی ہوتی ہے۔